بمحمد في الصحاب وصل على أمة محمد في الأمم وصل على من اتبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم عليه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام گرامی قدر سامعین، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایمان دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. ایک انسان کا زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا دل سے اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا. اور ایمان انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی طلب سے، اس کے شوق سے، اس کی جستجو سے، اس کی محنت سے. اور ایمان پھیلتا ہے دنیا کے اندر، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے، اور انسان کا ایمان چمکتا ہے اس ایمان پر مجاہدہ کرنے سے، اور وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے، اور وہ ایمان روشن ہوتا ہے نیک اعمال کرنے سے. اور ایمان زنگ آلود ہو جاتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کھو دیتا ہے، اپنی تاثیر کھو دیتا ہے گناہ کرنے سے. انسان کو ایمان طلب پر ملتا ہے. اس حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 15 سال کی عمر میں پہلی دفعہ چرچ گئے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ایک دین ہے. آپ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اور علم اور اللہ کی جستجو میں جسے کہتے ہیں در بدر خاک چھاننا، کہ گھر سے نکلے اور پھر موصل پہنچے، اور موصل سے پھر نصیبین کے
علاقے میں پہنچے اور نصیبین سے پھر عموریہ پہنچے، عموریہ سے پھر ام القریٰ پہنچے اور ام القریٰ سے پھر یثرب پہنچے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بسا اوقات ظاہری صورتحال پریشان کن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر بڑی خیریں چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ تو ظاہر میں تو یہ غلام بنا کر یثرب یعنی مدینہ منورہ کی منڈی میں بیچ دیے گئے، لیکن ان کا یہ بکنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ جا کے ختم ہو گئے، اور 4500 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ ان کی عمر 250 سال کے قریب تھی۔ 15 سال گھر میں گزارے اور 32 سال یا 35 سال کے قریب یہ ایمان کا زمانہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا زمانہ بنتا ہے۔ تو 200 سال کا زمانہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اللہ کی جستجو میں گزرا ہے، اللہ کو پانے میں، اللہ کی تلاش میں گزرا ہے۔ اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں پانے کی جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اسے ضرور مل جاتے ہیں، ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے۔ اور پھر کیسی آسانی ہوئی کہ آخری راہب نے بتایا تھا کہ آخری نبی کی 3 نشانیاں ہوں۔ سابقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور بھی بہت سی نشانیاں سابقہ کتابوں میں تھیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی نشانیاں بھی سابقہ کتابوں میں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں سابقہ کتابوں میں تھیں۔ آپ کے بارے میں سابقہ کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ بہت حیا والے ہوں گے، چیخ کر نہیں بولیں گے، آپ کی آواز دھیمی ہوگی، لہجہ نرم ہوگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری راہب نے بتلایا کہ ان کی 3 نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے، نہ اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے، اور دوسری نشانی بتلائی کہ وہ ہدیہ قبول کر لے، اور تیسری نشانی بتلائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ اور جب یہ مدینہ یثرب کے علاقے میں اپنے مالک کے باغ میں کام کر رہے تھے، تو مالک کو ایک ملنے والے نے آ کے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یثرب میں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ مدینے میں مکہ سے ایک وفد آیا ہے، قافلہ آیا ہے، اور ان میں ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، اور ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کی جستجو میں ہو اس کے کان لگے رہتے ہیں۔ جیسے ہمیں کسی خبر کا انتظار ہو تو ہمارا دھیان اس خبر کے حوالے سے موبائل کی طرف یا جس ذریعے سے بھی خبر آنی
تو ہماری توجہ اسی طرف ہوتی ہے. شاید یہ آنے والی کال جو ہے یہ اسی خبر کے حوالے سے ہو، یہ آنے والا بندہ شاید اسی حوالے سے کوئی معلومات دے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں تو اس نے آپ نے زمین پہ چھلانگ لگائی اور کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو. لیکن بات سن لی کہ اللہ کے نبی یسرب پہنچ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھجوریں پیش کی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے وہ ساری قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی. کچھ دن گزرے تو پھر دوبارہ کھجوریں لے کے حاضر ہو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. آپ نے کچھ خود کھائیں اور باقی بھی ساری دوستوں میں تقسیم کر دی. دیکھیں چیز بانٹنا سیکھیں، مل بیٹھ کے کھانے میں اور بانٹ کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. یہ جو ہمارا ایک عجیب رواج بن گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی پلیٹ لے کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کٹوری لے کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا چمچ لے کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا گلاس لے کے بیٹھا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں. آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے. آپ کو یہی ملے گا کہ ایک بڑا برتن تھا اور اسی کے ارد گرد سب اکٹھے ہوتے تھے اور اسی سے سب مل کے کھاتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا مل کے کھایا جائے وہ انفرادی کھانے سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے. وہ انفرادی کھانے سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اور اس زمانے کے ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ جو والدین اولاد کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کرتے ان میں اس اولاد اور ان والدین میں کبھی گہرا قلبی تعلق پیدا نہیں ہوتا. دین تو سکھاتا ہی سکھاتا ہے، لیکن ہمیں ڈاکٹروں کی بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے، فلسفے کی بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے، عقل کو اپیل کرنے والی بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں شیئر کیا کرتے تھے. تو دوسری نشانی بھی پوری ہوئی. اب تیسری نشانی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ مرو زہران، یہ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں تشریف فرما تھے. آپ کی کملی تھی. جیسے انسان کو کسی بات سوچ کر یکدم وہ جھرجھری سی آتی ہے تو انسان ہل جاتا ہے، تو یوں آپ کو جھرجھری آئی اور آپ ہلے تو آپ کے شانوں سے وہ چادر آپ کی کملی تھوڑی سی نیچے سرک گئی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کے پیچھے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان کیا تم نے مہر نبوت دیکھ لی؟ تو انہوں نے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹ کے معانقہ کی. اور یہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے واحد صحابی جنہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لی ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اللہ کسی کی
محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے. کہاں اصفہان اور کہاں مدینہ منورہ. اپنے ماں باپ کو چھوڑا, دوبارہ زندگی میں کبھی اس علاقے میں واپس ہی نہیں گئے. ماں باپ کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, علاقے کو چھوڑا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ. یہ جستجو ہوتی ہے, یہ طلب ہوتی ہے, یہ چیز ہے جو انسان کو پھر بے چین کر دیتی ہے. پھر کسی بھی چیز کی قربانی بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میں آپ کو لفظوں سے سمجھا نہیں سکتا. یہ دل میں ایسی لگنے والی ایک آگ ہوتی ہے, یا دل میں جلنے والی ایسی شمع ہوتی ہے, یا دل میں روشن ہونے والا ایسا نور ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کو اللہ کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے. ہر لمحے انسان سوچتا ہے میں اللہ کو کیسے راضی کروں, میں اللہ کو کیسے پالوں. کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, کبھی وہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہر آنے والے سانس میں مرتے دم تک انسان کو ایک عجیب بے چینی میں رکھتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں, اللہ بھی ان سے ملاقات کا طلبگار ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وفات قریب آیا تو گھر والے رو رہے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو لمحے گزار کر اس وقت کا انتظار کیا ہے. بڑی مشکل زندگی تھی حضور کے بعد, آپ کے بعد جینا بڑا مشکل تھا, اور آپ سے ملنے اور آپ تک پہنچنے کا راستہ موت کے علاوہ ہے کوئی نہیں. مجھے تو یہ زندگی کی یہ سانسیں بھی بڑی بوجھل اور بڑی مشکل لگ رہی. کاش کہ یہ سانسیں نکلیں اور روح جسم سے آزاد ہو, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. تو ایمان کی طلب, ایمان کی جستجو, ایمان کا شوق, ایمان کی محبت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جندب ابن جنادہ ان کا اصل نام, غفار قبیلے کے رہنے والے, جو ابوا کے قریب, مدینہ کے قریب اور مکہ سے کچھ دور, اور کبھی بت پرستی, کبھی اپنے زمانے کے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. اور بستی میں آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکے سے جا کے حالات معلوم کر کے آؤ, کیا اس خبر کی کیا حقیقت ہے, اس خبر میں کتنی صداقت ہے. تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا, وہ مکہ گیا اور اس نے واپس آ کے بتایا کہ واقعی مکے میں ایک شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, جو ایک خدائے واحد کا پیغام دیتے ہیں, جو کفر اور شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں, جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے ہیں, جو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. تو خود سفر کر کے پھر خود مکہ مکرمہ پہنچے, اور ابھی اعلان نبوت کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے
جو لوگ والد ہے مکے کا نہیں لگتا، 2-3 دن سے بیت اللہ کے صحن میں نظر آتا ہے. کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مکہ میں غفار قبیلے سے آیا. کس کام کے لیے آئے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں ان سے ملنے آیا ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کریں اور میرے پیچھے چلے آؤ. اور ابو ذر علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا کہ میں کہتا ہوں اس کائنات کا رب ایک اللہ ہے. میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہمارا رب ہے اور وہ اللہ ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. میں برائی سے روکتا ہوں، میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں جھوٹ سے منع کرتا ہوں، سچ کی تلقین کرتا ہوں، میں زنا سے روکتا ہوں، میں بچیوں کو درگور کرنے سے روکتا ہوں. کہا کہ آپ کا ساتھی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ جو بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور پھر حضور سے فرمایا، پوچھا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ آپ اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ، ابھی اپنے قبیلے چلے جاؤ. لیکن ایمان بڑی عجیب چیز ہے، جب یہ دل میں آ جاتا ہے، جب یہ روح کا حصہ بن جاتا ہے تو روح سے ساری غلاظتیں دھل جاتی ہیں، روح سے سارا گند اتر جاتا ہے. انسان ایک عجیب روحانیت، عجیب طاقت کے اندر چلا جاتا ہے. ایک وہ عمر ہے کہ گھر سے تلوار لے کے نکلے، ایک وہ عمر ہے کہ جب کلمہ پڑھا، وہی عمر ہے جو اسلام کا قلعہ کما کرنے کے لیے نکلے. اب وہی عمر ہے جو حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کدھر پڑھیں گے؟ اے عمر، تیری قوم، تیرے لوگ ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس لیے ہم یہی دار ارقم میں نماز پڑھیں گے. اب ایمان کیا ہے؟ عمر کا ایمان کیا ہے کہ عمر کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ایمان لانے سے پہلے اور بعد کے حالات میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. اب ہم نماز الگ اعلان کعبے میں جا کے ادا کریں گے. ایمان یہ چیز ہوتی ہے انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے، ہر چیز کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ہر چیز کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یاد رکھیے، دو چیزیں کبھی ایک دل کے اندر جمع نہیں ہوتی. اگر رب کا سچا ڈر ہو، اگر اللہ پہ مضبوط ایمان ہو، اگر اللہ کی ذات پہ مضبوط یقین ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا انسان، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا انسان، زندگی اور موت کا خالق اور مالک اللہ کو سمجھنے والا انسان، دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے ڈرا سکے. اس کو توپ کے دہانے میں باندھ دے، 17 بندے اس کے سامنے رائفل لے کے کھڑے ہو جائیں، اس کا یہ یقین ہے کہ اگر میرے رب نے میری زندگی بچانی ہے، نہ توپ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ یہ کلاشنکوف میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے. میرا رب اگر چاہے گا تو بستر میں موت دینی ہے تو کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور مجھے موت کی وادی میں فرشتہ دھکیل کے لے جائے گا. اور اگر اللہ کی ذات پہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا تصور کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ہر چیز انسان کو ڈراتی ہے، ہر چیز انسان کو ڈراتی ہے. اپنے سائے سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے. آج کیوں ہم اپنے مینیجر کے، اپنے کمپنی کے باس کے ذرا سے دھمکانے سے کہ آئندہ تم نے ایسا کیا
میں تمہیں کمپنی سے نکال دوں گا، میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، ہم کیوں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں؟ ہماری دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ اور ہم کیوں کانپنا شروع کر جاتے ہیں؟ اور ہم کیوں اس کے غلط کام پر آمادہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ بن گیا ہے کہ میری روزی روٹی اسی فیکٹری سے وابستہ ہے، میرا زندگی کا نظام اسی دکان سے وابستہ ہے، میری زندگی کا، میرے روزگار کا، میرے اہل و عیال کا نظام زندگی اسی تنخواہ سے وابستہ ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس رزق کا نظام تو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، لیکن یہ چیز انسان کیوں بھولتا ہے؟ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو یوں بھول جاتا ہے کہ اس نے ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، لیکن اس کلمے کا یقین، وہ دل اس سے خالی، وہ دل اس یقین سے خالی ہے، وہ دل اس یقین سے خالی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ننگی تلوار سونپتے ہوئے آدمی، اور کوئی دائیں بائیں گارڈ نہیں، دور دور صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، اور صرف 2 آدمیوں کا فاصلہ ہے، 2 صفوں کا فاصلہ ہے، ادھر حضور کھڑے ہیں، ادھر وہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں یعصمک منی۔ وہ ظاہری اسباب کفر اس کے ذہن میں ہے کہ انسان کے لیے موت کا سبب بنتا ہے، انسان کے لیے زندگی کا سبب بنتا ہے، انسان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے، یہ کفر کا نظام اس کے دل و دماغ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور وہ صورتحال کو دیکھ رہے کہ آپ کے سارے صحابہ دور دور ہیں، میری ایک تلوار کہ آپ فاصلے پہ نوک پہ ہیں، میں یعصمک منی، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ یعصمنی، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس اللہ کہنے میں ایسی طاقت تھی، اس اللہ کہنے میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ کانپنا شروع ہوا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری، اتنا وہ خوف زدہ ہوا اس ایک اللہ کے لفظ کے سننے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلوار اٹھا کے پوچھا، اب تو بتا تجھ سے مجھے کون بچائے؟ یہ ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان سے آج ہمارے دل خالی، اس لیے ہمیں ذرا سی چیز سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ہمیں ذرا سی بات ہمیں بیمار کر دیتی ہے، ہمیں پریشان کر دیتی ہے، ہمارا آرڈر رک جائے ہم پریشان، ہماری دکان پہ 4 دن گاہک نہ آئے ہم پریشان، ہمارا مال تیار ہونے میں کچھ وقت لگ جائے ہم پریشان، اولاد کی وجہ سے ہم پریشان، ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ اولاد کی وجہ سے، خامد بیوی کی وجہ سے، بیوی خامد کی وجہ سے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کا دل اس ایمان کی لہر سے خالی ہے جو ایمان انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، جو ایمان انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ میں تو اعلانیہ جا کے حرم کے اندر اعلان کروں گا، اور ابھی صرف 6 افراد مسلمان ہوئے ہیں اور یہ 7ویں ابو ذر غفاری ہیں، ایمان لائے، اور مکہ میں حرم کے اندر جا کے کہا کہ لوگوں سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج کے بعد ایک اور بندے کا اضافہ ہوا، میں بھی کہتا ہوں کہ اس کائنات کا واحد رب، اس کائنات کا مالک و خالق اللہ ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جملہ سننا اس ماحول کے اندر لوگوں کے دلوں پہ انگارے ڈالنے والی بات تھی، لوگ جھپٹ پڑے، اتنا مارا کہ مار کے جسے کہتے ہیں لہو لہان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر انہیں کچھ ہوا تو تمہاری شام کے راستے کی تجارت بند ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا قبیلہ راستے کے اندر آتا ہے۔ یہ ایمان سکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس ایمان کو اپنے دلوں کے اندر آج پھر سے اسی شمع کو روشن کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں بھی غیروں سے بیگانہ کر دے، جو ہمارے دل سے بھی موت کا خوف نکال دے، جو ہمارے دلوں سے بھی
ان مصنوعی بتوں کو خرش کے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب